اسکندریہ کا شاہی محل روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ سنگ مرمر کے ستونوں کے درمیان درباری علماء، فلسفی اور شاعر خاموشی سے صف باندھے کھڑے تھے۔ فضا میں سمندر کی ہلکی سی نمی اور عود کی خوشبو گھلی ہوئی۔ تخت پر جلوہ فروز تھا مصر کا حکمران ٹوٹلمی II فیلاڈلفس۔ دروازہ کھلا اور ایک سادہ لباس پہنے شاعر تھیوکرائٹس اندر داخل ہوا۔ وہ درباری دمک چمک عادی نہ تھا، اس کی آنکھوں میں کھیتوں کی سبزہ زاری اور چراگاہوں کی خاموشی بسی ہوئی تھی، مگر آج اسے فطرت نہیں بادشاہ کے حضور بولنا تھا۔ دربار میں سرگوشیاں ہوئیں۔ Is that him? The poet. He looks like a common farmer. What is he holding? تھیوکرائٹس نے سر جھکایا اور پھر I اپنی am نظم but کا a آغاز humble کیا۔ poet, yet I offer this scroll to the great patron of the muses, hoping my hail Ptolemy, favored son of Zeus. Your light outshines the stars, bringing glory to الفاظ فضا میں یوں پھیلے جیسے بانسری کی مدھم سی دھن۔ اس نے بادشاہ کی عظمت بیان کی، مگر مبالغے سے زیادہ وقار کے ساتھ۔ اس نے سلطنت کی خوشحالی کو دیوتاؤں کی عنایت سے جوڑا۔ اس کی آواز میں چاپلوسی نہیں، فن کی طاقت تھی۔ کچھ لمحوں کے لیے دربار ساکت ہو گیا، پھر بادشاہ کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری۔ یہ شاعر صرف دیہات کی بات نہیں کرتا، بطلیموس نے آہستہ سے کہا، یہ ہمارے عہد کو امر کر سکتا ہے۔ اسی لمحے ایک سادہ چرواہوں کا شاعر اسکندریہ کے علمی مرکز کا حصہ بن گیا، اور یوں فطرت کی خاموش آواز شاہی دربار تک پہنچ گئی۔ تھیوکرائٹس 3 صدی قبل از مسیح کا ایک عظیم یونانی شاعر تھا۔ وہ سیراکیوز یعنی سسلی کا باشندہ تھا۔ کچھ دنوں کے لیے وہ اسکندریہ اور کوس میں بھی رہا۔ تھیوکرائٹس کو پاسٹورل شاعری کا بانی سمجھا جاتا ہے۔ اس کی شاعری میں دیہاتی زندگی، چرواہوں کی گفتگو، فطرت کے مناظر، محبت اور انسانی جذبات کو نہایت سادگی مگر فنی مہارت کے ساتھ پیش کیا گیا۔ تھیوکرائٹس کا زمانہ وہ تھا جب اسکندر اعظم کی فتوحات کے بعد یونانی تہذیب مشرق تک پھیل چکی تھی۔ اس دور کو ہیلینسٹک دور کہا جاتا ہے۔ علمی اور ثقافتی سرگرمیوں کا سب سے بڑا مرکز مصر کا شہر الیگزینڈریا تھا۔ یہی وہ شہر تھا جہاں قائم تھی دنیا کی مشہور علمی درسگاہ لائبریری آف الیگزینڈریا، جہاں فلسفی، سائنسدان اور شاعر جمع ہوتے تھے۔ مورخین کے مطابق وہ اسکندریہ 280 قبل مسیح کے قریب پہنچا۔ یہاں اس کی ملاقات کالیماکس سے ہوئی۔ اس کے توسط سے اس نے وہاں کے حکمران بطلیموس II کی شان میں نظم کہی۔ اس کی قسمت نے یاوری کی اور بادشاہ نے اس کی کاوش کو پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا، اور وہ اسکندریہ کے ادبی حلقوں میں ممتاز مقام حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اسکندریہ سے وہ جزیرہ کوس چلا گیا جو ایشیا کوچک کے مغربی ساحل پر واقع ہے۔ غالباً وہیں اس نے وفات پائی۔ تھیوکرائٹس کی جو 30 نظمیں دستیاب ہیں انہیں تاریخ وار ترتیب دینا تو ممکن نہیں۔ اس کی 8 نظمیں جنہیں کسی پس و پیش کے بغیر دہقانی یعنی پاسٹوریل کہا جاتا ہے، ان 8 نظموں کو یورپ میں طویل عرصہ تک مقبولیت عامہ حاصل رہی ہے۔ تھیوکرائٹس کی سب سے مشہور تخلیقات اس کی نظموں کا مجموعہ ہے جسے آئیڈلز کہا جاتا ہے۔ ان نظموں میں چرواہوں کے مکالمے، دیہاتی بمقابلہ شاعری، فطرت کی خوبصورتی، محبت اور حسرت کو نہایت فنی انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ اس نے ایک نیا ادبی انداز متعارف کرایا جس میں دیہاتی زندگی کو مرکزی حیثیت دی گئی۔ بعد میں رومی شاعر ورجل نے اپنی مشہور کتاب ایکلوگس میں اسی طرز کو اپنایا۔ تھیوکرائٹس کی شاعری کی خصوصیات میں سادہ مگر گہری زبان، مکالماتی انداز، دیہاتی اور شہری زندگی کا تقابل، یونانی دے مالا کے عناصر اور انسانی جذبات کی حقیقت پسندی شامل ہیں۔ وہ محض فطرت نگار نہیں تھا بلکہ انسانی نفسیات کو بھی بخوبی سمجھتا تھا۔
ہیلنسٹک دور میں اسکندریہ علم و ادب کا مرکز تھا۔ تھیوکریٹس نے درباری شاعری بھی کی، خاص طور بطلیموسی حکمرانوں کی مدح میں نظمیں لکھیں تاکہ سرپرستی حاصل کر سکے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ صرف دیہاتی شاعر نہیں بلکہ ایک باشعور درباری ادیب بھی تھا۔ تھیوکریٹس کی سب سے اہم ادبی تخلیقات اس کی نظمیں ہیں جنہیں آئیڈلز کہا جاتا ہے۔ یہ مختصر شاعرانہ منظومات ہیں جو تیسری صدی قبل مسیح میں لکھی گئیں اور ہیلنسٹک ادب کی بنیادوں میں شمار ہوتی ہیں۔ لفظ آئیڈل یونانی لفظ ایڈیلین سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے چھوٹی تصویر یا مختصر منظر، یعنی ہر نظم ایک چھوٹا مگر مکمل ادبی منظر پیش کرتی ہے، جیسے فطرت کی ایک زندہ تصویر۔ ان آئیڈلز میں جو موضوعات نمایاں ہیں وہ ہیں دیہاتی زندگی جیسے چرواہے، کھیت، درخت، دریا، بانسری کی آواز، یہ سب اس کی شاعری کا حصہ ہے۔ وہ دیہاتی زندگی کو نہایت خوبصورتی اور سادگی سے پیش کرتا ہے۔ مکالماتی انداز جیسے بہت سی آئیڈلز مکالمے کی صورت میں ہیں جہاں وہ چرواہے شاعری کا مقابلہ کرتے ہیں یا محبت پر گفتگو کرتے ہیں۔ محبت اور حسرت جیسے محبت اکثر یک طرفہ، ادھوری یا درد بھری ہوتی ہے۔ مثلاً آئیڈل 2 میں ایک عورت کی حسرت بھری محبت کا بیان ہے۔ دیومالائی عناصر میں یونانی دیوتاؤں اور اساطیری کرداروں کا ذکر بھی ملتا ہے جیسے دیوتا ہرمیز یا اپولو۔ تاریخی شواہد کے مطابق تھیوکریٹس نے بطلیموسی دربار کے لیے مدحیہ نظمیں لکھیں۔ خاص طور پر اس نے مصر کے حکمران پٹولمی II کی تاریخ میں ایک نظم تحریر کی جسے عموماً آئیڈلز 17 سے منسوب کیا جاتا ہے۔ مورخین کے درمیان اس بات پر اختلاف ہے کہ آیا تھیوکریٹس کو باقاعدہ سرکاری عہدہ ملا یا نہیں، لیکن یہ واضح ہے کہ اسے شاہی پرستی حاصل ہوئی، اس کا تعلق اسکندریہ کے علمی حلقوں سے قائم ہوا، اس کی شاعری کو درباری حلقوں میں پذیرائی ملی، یعنی وہ محض دیہاتی شاعر نہیں رہا بلکہ شاہی دربار اور علمی دنیا کا حصہ بن گیا۔